آج سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ انجینئر مرزا محمد علی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے خلاف کوئی FIR درج ہوئی اور ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اس حوالے سے بھائی ہم سے بھی بار بار پوچھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی کئی لوگ پوچھ رہے ہیں اور کچھ لوگ فون بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ میسج کر رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ خبر درست ہے یا نہیں۔ تو یہ خبر بالکل درست ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنی، جو ہمارے تک اطلاع پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور الیاس قادری صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید کیا جانا چاہیے، یہ پاکستان سے صفائی ہونی چاہیے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں کہی ہے اور کیوں کہی ہے، یہ تو ہم پوری ویڈیو دیکھیں گے تو ہم اس پر کوئی بات کر سکیں گے، کیونکہ ہماری عادت یہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آج تک ہم نے سنی سنائی پر یا ان کا کوئی کلپ جو کسی نے کاٹ کر بھیجا ہو اس پر ہم نے کبھی کوئی بات کہی ہی نہیں ہے، کوئی ویڈیو اس پر نہیں بنائی ہے، کیونکہ یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ جب بات کو پورا سنا جائے گا کانٹیکسٹ میں رکھ کر تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ بہرحال یہ ان پر کیس کیا گیا اور اس وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی نقض امن کے تحت کہ یہ شرپسندی پھیلانا چاہتے ہیں، اور اگر انہوں نے واقعی یہ الفاظ جس طرح ویڈیو میں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں انہوں نے کہے ہیں اور سیاق بھی وہی ہے، یقیناً یہ شرپسندی ہی ہے۔ ہم انجینئر صاحب کو بہت سمجھاتے رہے، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اب بھی یہ امید ہے، ہم اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، یہاں بھی آپ کے سامنے بھی اور خلوت میں بھی اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انجینئر صاحب کو ہدایت دے دے، ہمیں ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے ایک کیس بعض لوگوں نے کرنے کی کوشش کی، وہ شاید ناکام ہوا اور اس پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی تھی، وہ بعض بریلوی بھائیوں نے کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پیروں اور ہمارے علماء کو یہ برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ اس امت نے، پاکستان میں رہنے والے وہ جو بھی ہوں جن لوگوں نے کیس کیے ہیں، ان لوگوں نے اپنے بزرگوں یا اپنے بعض علماء کی خاطر تو کیس رجسٹر کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ اس امت کے اولین افراد ہیں اور بہترین افراد ہیں، اور وہ یقیناً اللہ رب العزت کے سارے ہی پسندیدہ ہیں۔ بعد والوں کے بارے میں تو ہمیں حسن ظن ہوتا ہے نا، یہ ٹھیک ہے کہ اپنے بزرگوں کے دفاع کا حق ہر ایک کو ہے، ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے، برا بھلا کہے تو ہم ظاہر ہے چین سے تو نہیں بیٹھیں گے، ہم یہ چاہیں گے کہ ایسے شخص کا منہ بند ہو جائے کسی طریقے سے جو ہمارے والدین کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا ان کے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے کسی نے اپنے علماء کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے، لیکن کیا ان لوگوں کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کتنا عرصہ ہو گیا اور ہم نے کتنی باتیں اور شہادتیں ویڈیوز کی صورت میں پیش کی لوگوں کے سامنے، علماء کے سامنے، ہر طبقہ فکر کے سامنے، کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کتنی زبان درازیاں، بدعتی تک کہہ دیا انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ یہ لعنت کرنا تے معاویہ دی جڑا جاری کردہ جڑا ہے وہ طریقہ ہے، اور میں اس کو بدعت کہنے میں بھی کوئی اور محسوس نہیں کروں گا۔ اسی طرح اللہ کی لعنت کا مصداق تک ٹھہرا دیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 قسم کے لوگوں پر میں نے لعنت کی اور اللہ نے بھی لعنت کی اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ کی بھی لعنت ہے اور نبی کی بھی لعنت ہے، اور یہ لعنت قبول شدہ لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ پہلا وہ شخص جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیتا ہے، دوسرا ہے جی اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ کسی عزت والے کو ذلیل کر دے، اے وجہ جدید شرح نہیں کر دے، تو ان سے پوچھے طاقت کے بل بوتے پہ اس امت پہ کون مسلط ہوا ہے؟ اس وجہ سے سر وہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں، طاقت سے اس امت پہ وہی مسلط ہوا ہے جس کے بارے میں ہم چیپٹر کلوز کر چکے ہیں 5B لکھ کے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 4827، ویسے تو فی البدی میں 1 گھنٹہ اس پہ بولتا جاؤں گا، 4827 کہ
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی. انہوں نے تلوار کے زور پر مروان بن حکم سے خطبہ دلوایا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو معاویہ بن ابی سفیان کو ایک جو ہے وہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں. وہی صاحب ہے میرے عزیز ہم وطنوں, جی وہی ہے کام, وہی ہے. دیکھو کڈی وڈی کہانی کرائی, کہانیاں ادو بھی لوگ کراندے سن. تو بہرحال 5B پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں. تو اس کی آپ کو آل امیہ اور آل عباس دونوں اس کی پریکٹیکل مثال ہے. معزز کو ذلیل اور ذلیل کو معزز کرنے والا, اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا, میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا, اور آخر ہے میری سنت کو ترک کرنے والا. سنت کو ترک کرنا حقیر سمجھ کے یہ بڑا جرم ہے, یا سنت کو بدل کے بدعت جاری کرنا وہ بڑا جرم ہے. تو وہ بھی آل امیہ نے کیا. اسی طرح اور بھی صحابہ کرام کا نام لے کر ان کو مینشن کر کے یہ کہنا کہ انہوں نے امت سے دھوکہ کیا ہے, نعوذ باللہ, امت نے کم پایا ہے. معاویہ بن ابی سفیان, مغیرہ ابن شعبہ, عمر ابن عاص, بسر بن ارطاہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں. باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے. میں لعنت کا قائل نہیں ہوں, لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں, جو غلطیاں الحمدللہ میں نے نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ انہوں نے امت نے کم پانا ہے. اس طرح کی باتیں موجود تھیں تو اس پر کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور اس پر کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی. اس حوالے سے ہمیں افسوس رہے گا, اور انجینئر صاحب کے حوالے سے ہمیں افسوس ہے کہ کاش وہ سمجھ جاتے, اور کاش قرآن و سنت کی جو خالص تعلیمات ہیں, اہل سنت کا جو منہج ہے جس کا وہ نام لیتے ہیں صرف اس پر عمل نہیں کرتے, کاش وہ اس پر عمل کرتے اور آج یہ حالات اور یہ معاملات نہ ہوتے. ہم اب بھی دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے گا اور وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. شاید انہیں کچھ لمحات میسر آئیں اس وقت میں جب کہ وہ اپنی سبسکرپشن جو ہے یا اپنے فالورز یا اپنے ویوز ان کی چکا چون سے تھوڑے سائیڈ پہ ہوں گے, تو شاید انہیں تنہائی میں کچھ احساس ہو. اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اگر وہ ہدایت پہ آتے ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے, اور اگر وہ اسی طرح اپنے جو انہوں نے ایک منہج روافض والا اپنایا ہوا ہے, صحابہ کرام کی بدتمیزی اور توہین والا, تو پھر اللہ رب العزت انہیں مزید بولنے کی توفیق نہ دے. ہم تو یہی گزارش اور یہی تمنا اور یہی خواہش اللہ رب العزت کے دربار میں رکھتے ہیں. تو بہرحال انجینئر صاحب گرفتار ہو چکے ہیں. تمام احباب جو بار بار پوچھ رہے تھے انہیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے. آگے کیا کارروائی ہوتی ہے, کہاں تک پہنچی, اس حوالے سے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. جب خبر آئے گی تو سب لوگوں کے سامنے, سوشل میڈیا کا دور ہے, انشاءاللہ ان کے سامنے آ جائے گی. آپ لوگ انجینئر صاحب کی ہدایت کے لیے دعا کریں اور ان کے عقائد کی درستگی کے لیے آپ لوگ اللہ رب العزت سے التجا کریں. یقیناً اگر وہ ہدایت پہ آ جاتے ہیں تو یہ بڑی کامیابی ہے, اور انجینئر صاحب کے لیے بھی کامیابی ہے دنیا آخرت کی, اور ہمارے لیے اہل سنت کے لیے بھی کامیابی ہے کہ ایک بندہ تو ہم نے توڑا, اور بلکہ بہت سے لوگ انشاءاللہ ٹوٹ جائیں گے. بہت سے لوگ پہلے ہی الحمدللہ ہماری دعوت کو سن کر انجینئر صاحب کی جو خیانتیں, بددیانتیاں اور ان کے جھوٹ, ان کی تحریفات جو قرآن و سنت میں وہ کرتے ہیں, وہ دیکھ کر بہت سے لوگ بے شمار پلٹ بھی آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ رب العزت انجینئر صاحب کو بھی واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے.